بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں مختلف چیزوں سے آزمائیں گے، کبھی خوف دیں گے، ڈر دیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہاری کھیتیوں میں اناج میں کمی کر دیں گے، کبھی تمہارے مال کے اندر، کبھی تمہارے رشتہ داروں کو ختم کر کے ان کو وفات دے کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور جو ان حالات میں صبر کرتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس کو خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، انسان کی زندگی میں خوشی کا بھی پہلو آتا ہے اور غم کا بھی پہلو آتا ہے۔ کبھی اسے نعمتیں ملتی ہیں اور کبھی اس کی زندگی کے اندر آفت اور مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی چاہے وہ نعمتیں ہوں اس کے اوپر ہو یا اس کے اوپر مصیبتیں ہوں، دین اسلام ہر معاملے کے اندر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج کے ہم معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے اندر اوپر مصیبتیں آتی ہے، وہ اللہ کی طرف راغب ہونے کے بجائے اللہ کے قرآن سے، رسول اللہ کے ارشادات سے مدد حاصل کرنے کے بجائے شرک اور بدعات اور کفریہ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ایسے چور عاملوں اور باباؤں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے، جس کے نتیجے میں اس کا مال بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ مال تو جانا ہی تھا، لیکن سب سے اہم چیز، سب سے بڑی نعمت ایمان بھی وہ اس کے پیچھے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید ان کی مصیبتوں کا حل بتاتا ہے، اور احادیث نبویہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اذکار بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کے سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک ورد ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جناب حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے کشتی کا سفر کیا، اور وہاں پر قرآن اندازی وغیرہ ہوئی۔ جب کشتی سمندر کے درمیان آ کر وہ جو ہے ڈوبنے لگی تو قرآن اندازی ہوئی، جس کے نتیجے میں حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا، اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا نوالا بنا لیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ایک قول کے مطابق 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کی مصیبتوں اور صعوبتوں کو جھیلنے لگے۔ تو انہوں نے وہاں پر کیا کہ انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی، اللہ کا ورد کیا، اللہ کا ذکر کیا، جو ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر کہ جب فنادا فی الظلمات، کہ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی تاریکی، پھر مچھلی کی پیٹ کی تاریکی کے اندر انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، صبح و شام انہوں نے یہ ورد کیا، یہ ذکر کیا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ورد یاد بھی ہوگا، لیکن کبھی اس کی تاثیر کو ہم نے جانا نہیں، کبھی اس کی تاثیر کو ہم نے پہچانا نہیں۔ اگر پہچان لیتے تو اپنے ایمان اور مال کو ضائع نہ کرتے۔ تو اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ تاریکیوں میں اس صبح و شام اس کا ورد کیا، اس کا ذکر کیا۔ تو ہم نے ان کو مچھلی کی پیٹ میں جو مصیبتیں تھیں، جو صعوبتوں میں، جو مشکلات میں وہ پھنسے ہوئے تھے، ہم نے ان کو اس مصیبتوں سے نکال دیا، ہم نے اس غم سے، اس تکلیف سے نجات دے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے غم سے نجات دے دی۔ آگے اللہ سارے مومنوں کو، قیامت تک کے ہر مومن کو آگے فرمان دیتے ہیں، یاد رکھو تمہاری زندگیوں میں مصیبتیں آئیں گی، غم آئیں گے، مشکلات آئیں گے،
اگر تم اس کا ورد کرو گے وَكَذَلِكَ اسی طرح جس طرح حضرت یونس نے اس کا ورد کیا، اسی طرح اگر تم نے بھی اس کا ورد کیا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہر مومن کو ہم نجات دیں۔ کتنی بڑی خوشی کی بات اور کتنی بڑی بشارت اللہ نے یہاں بیان کی۔ اور فرمائیے، اور قرآن کی دوسری جگہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ 23 کے اندر فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ جناب یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں تسبیح اور اس ذکر نہ کرتے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد نہ کرتے تو قیامت کے دن تک وہ پیٹ مچھلی کے پیٹ میں ہی پھنسے رہتے، وہ اسی غم میں اسی مصیبت کے اندر پڑے رہتے۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے، قرآن اتنی بڑی بشارت سارے رہتی دنیا تک کے ہر فرد کو دے رہا ہے کہ تمہارے اوپر اگر مصیبتیں آتی ہیں، اگر تمہیں غم پہنچتا ہے تم اس کا ورد کرو تو تمہارے اوپر سے وہ مصیبتیں اللہ کے کرم سے ہٹ جائیں۔ تو بہت بڑا یہ ورد ہے، اس کا ہم ذکر کریں۔ چنانچہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، امام قرطبی نے رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے راوی ہے، اور کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اس کا ورد کیا تو انہیں نجات ملی۔ اسی طرح ہر وہ شخص جس کے اوپر مصیبت آتی ہے، مشکلات آتے ہیں، دنیاوی تکلیفات آتی ہیں، بیماری آتی ہے، مختلف چیزیں آتی ہیں، اگر وہ اس کا ورد کرے گا اللہ پاک ہر مسلمان کو نجات عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، بہت آسان سا ورد ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مشکلات کا حل قرآن سے تلاش کریں، اس ذکر کو پڑھیں، اس ورد کو پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، تو ہماری مشکلات حل ہوں گی، ہمارا مال بھی بچے گا، ہمارا ایمان بھی بچے گا۔ یاد رکھیے یہاں پر ایک یہ نقطہ بھی ضروری سمجھنے کا ہے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں 1 سے 2 مرتبہ ورد کر لیں اور ورد کرنے کے بعد ہماری مصیبتیں حل ہو جائیں، یہ بھی جو ہے غلط فہمی ہے، ہو جائے وہ اللہ کی توفیق ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور انہیں صبح و شام اس کا ورد کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب تک ہماری مصیبت، ہماری بیماری، ہماری مشکلات، ہمارا غم جب تک نہ ٹلے ہم ورد کرتے رہیں، فرائض کی پابندی کرتے رہیں، فرض نمازوں کو ادا کرتے رہیں، جو بھی ہمارے لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرتے رہیں، گناہوں سے بچیں، اس کے بعد اس کا ورد کریں، ورد کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں، انشاءاللہ ہماری جو ہے مشکلات حل ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں ان اورات کو سمجھنے اور اس کی تاثیر کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔